عائشہ ایکسکلوسیو میں ایک بار پھر ہم ناظرین کو خوشامدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ باخبر ہیں کہ حالیہ دنوں میں قراقرم ہائی وے کے اوپر شتیال کے قریب ایک اندوناک حادثہ ہوا، جس کے نتیجے میں کم و بیش 2 درجن کے قریب انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس میں بیشتر جو ہے نا نوجوان اسٹوڈنٹس اور خواتین بچے شامل تھے۔ ہم اس واقعے کا اور انسانی جانی نقصان کا جو ہے نا ان کے خاندان اور ان کے عزیز و اقارب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ آج کے پروگرام میں اس طرح کے ہونے والے واقعات کے حوالے سے ہم آج اپنے جو پینلسٹ ہیں، مہمان ہیں، اسپیکرز، ان سے ہم یہ گفتگو کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان جو کہ حکومت یعنی ریاست پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے، وہاں پہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے صرف زمین کا ٹرانسپورٹ نہیں بلکہ ایریل ٹرانسپورٹ بھی جو ہے نا اس کا کیا پالیسی ہے اور اس کی ریگولیشن کہاں کی جاتی ہے، اس کا ریگولیٹری فریم ورک کیا ہے، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن جس کے نتیجے میں یہ حادثات ہوتے ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جڑے ہیں مہمان، میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے ساتھ عامر حسین صاحب پبلک پالیسی انالسٹ ہیں، لکھاری ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ عامر صاحب خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ صفی صاحب، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ عنایت بیگ صاحب جو کہ نیشنل ورکر فرنٹ کے کوآرڈینیٹر ہیں اور پبلک کے ایشوز کے اوپر ان کا بڑا گہری نظر بھی ہے اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ بیگ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز میں عامر حسین صاحب کے طرف جو ہے نا یہ سوال لے کے جاؤں گا کہ عامر صاحب یہ بتائیے کہ حالیہ حادثہ جو ہے، ایک جو خوفناک حادثہ ہوا جس میں انسانی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اس کے محرکات اور مضمرات کیا ہیں؟ یہ بار بار حادثے کیوں ہوتے ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے ہم کیا مطلب اس کو آگے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ صفی صاحب، اور بالکل جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا اندوناک واقعہ ہے، کیونکہ اس سے بہت ساری انسانی جانیں ضائع ہوئی، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کے۔ پچھلے اگر 10-15 سال کا ہی ڈیٹا آپ اٹھائیں، اول تو ہمارے پاس پوری اتھینٹک ڈیٹا موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جب ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں، سینکڑوں افراد جو ہے لقمہ اجل ہو گئے اسی راستے میں، اور اس میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے، اس میں رینٹل جو سروس گاڑیاں ہیں ان میں بھی وہ بھی شامل ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اکثر اس کے محرکات، جیسا آپ نے فرمایا، اس کے مضمرات کیا ہیں۔ محرکات تو یہ ہیں صفی صاحب، ایک کسی بھی انٹرنیشنل روٹ پہ یا کسی بھی خاص کر ماؤنٹینس ایریاز میں جہاں پر ہائی ویز ہوتے ہیں، ان کے اپنے سیکیورٹی کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی ہوتے ہیں، اور مختلف دنیا کے ممالک میں جہاں جہاں ہلی ایریاز ہیں وہاں پہ اسپیشل سیکیورٹی اور سیفٹی، روڈ سیفٹی کے حوالے سے پالیسیز اور ایک براڈر فریم ورک ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں کور ہوتی ہیں۔ اور مثلاً اس طرح کے روڈز پہ جانے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، جو چند بنیادی چیزیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، سپیڈ لمٹ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ کسی روڈ پر آپ جاتے ہیں تو اس کا ایک سپیڈ لمٹ، اس کے مختلف سائنٹیفک طریقے سے اس کی انالیسس ڈیزائن کے حوالے سے سپیڈ لمٹ کے ساتھ پھر اس کا جو ڈیزائن ہے، اس کے کروز ہیں، اس کے سائن بورڈز ہیں، سمبلس ہیں، سائنس لگے ہوتے ہیں، اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے۔ اور روڈ کے ساتھ جو سیفٹی بار لگے ہوتے ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں اس روڈ پہ چلتی ہیں، خاص کر پبلک ٹرانسپورٹ جہاں پر 20-40 افراد ایک ہی بس میں سفر کر رہے ہوں، اس پرٹیکولر گاڑی کا ہمیشہ ایک ریگولر بنیادوں پہ اور ایک ریگولر انٹرول کے ساتھ ایک پیریوڈک بنیادوں پہ اس کا فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں اس کی ٹرانسمیشن سے لے کے اس کے میکینیکل سے لے کے اس کے ٹائرز، اس کے باڈی لائف اور اس کی مینوفیکچرنگ، وہ ساری چیزیں ایک ٹرمینل سے جب دوسرے ٹرمینل بس پہنچ جاتی ہے تو اس ٹرمینل پہنچنے کے بعد اگلے سفر سے پہلے اس کی باقاعدہ ایک اسکریننگ چیک لسٹ ہوتی ہے، اس لسٹ کے مطابق اس کے تمام فٹنس کے بنیادی چیزیں جو وہ دیکھی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو پھر ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ اگلے سفر کے لیے بس فٹ ہے یا یہ گاڑی فٹ ہے۔ تو ایک تو وہ ہمارے پاس سرے سے موجود نہیں ہے۔ تو تیسرا اہم معاملہ ہے وہ ڈرائیورز کا۔
ہمارے یہاں چونکہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کا جو طریقہ کار ہے آپ کو پتہ بہت ہی ناقص ہے. اگر آپ 3-4 ہزار روپے کسی کو پکڑا دیں تو وہ آپ کو لائسنس بنا کے دے دیتا ہے. بالکل. اب لائسنس کے دو ہیں, ایک تو ایچ ٹی وی ہوتا ہے جو ہیوی وہیکل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, اور ایک لائٹ وہیکل ٹرانسپورٹ. ہیوی وہیکل ٹرانسپورٹ کے جو لائسنس ہوتے ہیں لانگ روٹ کے, اس میں اور بھی زیادہ اسٹرکچرز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, اور اس میں بہت زیادہ سختیاں ہوتی ہیں. اس میں ایک اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے باقاعدہ, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک پورا ایگزامینیشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں اس پرٹیکولر پرسن کی جو ڈرائیونگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے یا اس میں اس روٹ پہ چلانا چاہتا ہے, اس کے لیے اس لائسنس کو حاصل کرنے کے اس کے فزیکل ٹیسٹ, اس کا ہارٹ, اس کے آئی سائٹ, اس کا اوور آل ہیئرنگ, اور اس کا جو سائیکولوجیکل میک اپ, اس کا وہ ساری چیزیں, ایک سائیکومیٹری بھی, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ ایز اے ہیومن بینگ نارمل اور فٹ ہے, اور یہ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے چلا سکتا ہے رانگ روٹ پہ. اس کے بعد پھر وہ لائسنس جب ایشو ہوتا ہے تو اس لائسنس کے بعد ایک دفعہ ایشو ہوتا ہے تو تقریباً 6 مہینے یا سال کے بعد اس شخص کی دوبارہ ایک میڈیکل ایگزامینیشن ہونی چاہیے, اور اس کے بعد اس کی رینیول ہوتی ہے کہ یہ ابھی بھی فٹ ہے, چلا سکتا ہے یا چلا سکتی ہے. پاکستان میں مسئلہ کیا ہے, پاکستان میں 1965 میں وہیکل جو ہے کا ایک وہ ہے آرڈیننس ہے, یعنی موٹر وہیکلز کے حوالے سے. اس کے بعد کوئی اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی, وہ ریوائز نہیں ہو, بیسک چیزیں. اور وہ گلگت بلتستان میں ہے بھی نہیں. گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں یہ جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے اس میں کوئی ریگولیٹری میکانزم موجود نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ریگولیٹری میکانزم. ایگزیکٹلی. اور یہ کیوں موجود نہیں ہے, دیکھیں اول تو بات یہ ہے کہ ریگولیٹری میکانزم کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ان ٹرانسپورٹ میں کون لوگ سفر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. بنیادی طور پہ ایک طبقاتی سوال بھی ہے. بالکل. دیکھیں جو غریب آدمی ہے یا تو وہ بے روزگار ہے, یا پھر اسٹوڈنٹ ہے, یا کوئی بزرگ ہے, وہ لوگ جو ان روٹس پہ اس طرح کے بسوں میں سفر کرتے ہیں مور اور لیس, ان کے لیے کوئی سیفٹی کا انتظام انفارچونیٹلی موجود نہیں ہے. اور جو آپ کا کوئی سیکرٹری ہوگا, کوئی سینئر آفیشل ہوگا, تو ان کو جو گاڑیاں دی جاتی ہیں آج کل, وہ گاڑیاں نہ صرف وہ چلاتے ہیں بلکہ رینٹ کار بھی چلاتے ہیں. اس پہ ہم آتے ہیں. میں اسی سے اس کو ایڈ کرتے ہوئے عنایت بیگ آپ کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ حادثہ ہوا تو حادثہ ہونے کے فوری بعد جو ایک مسلمہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی بھی ریجن کے اندر ہو, وہاں کے جو سرکاری عہدیدار, حکومت کے جو ہے نا ذمہ داران ایک تعزیتی یا اس حوالے سے کوئی تحقیقاتی لوگوں کو انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کیس کے اندر, پرٹیکولر اس کیس کے اندر آپ اگر یہ دیکھیں تو جو وہاں کی انتظامیہ ہے جس میں چیف سیکرٹری ہیں, آئی جی, پولیس ہیں, جن کا انڈر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ آتا ہے, یا پھر جو ہے نا وہ سیکرٹری ہوم ہیں, ان کے طرف سے نہ تو کوئی معلوماتی لوگوں تک معلومات پہنچائی گئی, نہ اس پہ اظہار افسوس ہوا, نہ تحقیقات کا کوئی باقاعدہ ہوا. آپ اس ٹرانسپورٹ کے اندر جتنے بھی مین پلیئرز ہیں یا ٹرانسپورٹ پرووائڈرز ہیں, ان کو لے کے آپ اس حادثے کو کیسے دیکھتے ہیں, ان کا کردار کیا ہے؟ جیسا عامر صاحب نے کہا کہ پالیسی نہیں ہے, تو وہ کون سے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اور ان کا کیا کردار آپ کو نظر آتا ہے؟ میرے خیال سے جو تعزیتی پیغام یا معلوماتی پیغام کا جو آپ نے ذکر کیا وہیں سے میں شروع کروں اگر, تو دیکھیں نا تعزیت کے قابل انہوں نے کبھی اس طبقے کو سمجھا نہیں ہے. یہ نہ تو کوئی پہلا واقعہ ہے, اور اللہ کرے کہ یہ آخری ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ آخری بھی ہوگا. ہم جو لوگ ہیں, مفلوق الحال عوام ہیں گلگت بلتستان کے, ہم شاید تعزیت بھی ڈیزرو نہیں کرتے. اب یہ جو واقعات ہوئے ہیں, پہلے بھی آپ دیکھیں جب بھی اس طرح کا حادثہ ہوا, جو کمیونٹی جرنلسٹس ہیں انہوں نے یہ خبریں لگائیں, ان کے ذریعے سے معلومات پہنچی, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اور بس اتنا ہی ہم نے دیکھا. نہ کسی سرکاری عہدیدار کی طرف سے, نہ سرکار کی طرف سے, اور نہ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز ہیں جن کی گاڑیوں کا حادثہ ہوا ہے ان کا بھی کوئی میڈیا پریزنس نہیں, کہ کم سے کم تعزیت ہی آپ کریں. یہ تو کہیں نہیں ہوا, اور یہ ایک غیر ہمدردانہ رویہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. اور میرے خیال سے تعزیت اس لیے بھی نہیں کی جاتی کیونکہ ان کو افسوس شاید ہوتا بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم ترجیحات میں شامل نہیں ہیں, اور اس کو قدرتی حادثہ قرار دیتے ہیں. اور شاید افسوس ان کو صرف تب ہوگا جب ان کے منافع کے اندر کوئی کمی ہوگی. اور اس کے علاوہ جہاں تک اس حادثے کا بھی اور باقی حادثوں کا ذکر ہے, دیکھیں مجھے یاد آتا ہے کہ جب کووڈ کے بعد گلگت بلتستان کے اندر ایک اسٹوڈنٹس نے ایک ڈیجیٹل موومنٹ شروع کی تھی, انٹرنیٹ فار جی بی کے نام سے.
تو اس کے اندر جب زیادہ پریشر بنا ایس سی او کے اوپر، تو ایس سی او کے سیکٹر کمانڈر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری سروس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہمارے پاس لوڈ زیادہ ہے کیونکہ 6 لاکھ کے قریب نوجوان گلگت بلتستان آئے ہیں واپس، اور ہم اس وقت شہروں میں تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ آدھے تو گئے نہیں ہیں ابھی. تو ہمیں پھر انٹرنیٹ ہمارا مسئلہ نہیں لگا تھا، پھر ہمیں لگا تھا یہ 6 لاکھ لوگ باہر کیوں تھے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا اتنے سارے لوگ ٹریول کر کے آ رہے ہیں، اتنے سارے لوگ کیوں ٹریول کر کے آ رہے ہیں؟ یا تو کوئی مریض آ رہا ہے، بالکل. بالخصوص سردیوں میں لوگ اس لیے علاج کے لیے آتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں وہ ان کا ورکنگ سیزن ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ان کا ریسٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، تو وہ آتے ہیں اپنا علاج معالجے کے لیے. اسٹوڈنٹس آتے ہیں، بے روزگار آتے ہیں، ٹورزم کے لیے تو ہم نہیں آتے، اپنے مسائل کو لے کر آتے ہیں. اور پھر جس طرح سے ابھی عامر صاحب نے بات کی کہ پھر اس کے اندر پھر وہ جو سارے تکنیکی مسائل ہیں ان کا بھی ہم شکار ہوتے ہیں، اور پھر سرکار کے اس غیر ہمدردانہ رویے کا بھی ہم شکار ہوتے ہیں. ریگولیشن اور پالیسی کی بات ہے تو آپ دیکھیں نا، پالیسی کون بنائے گا؟ جن کو ہم پالیسی ساز کہتے ہیں، ہمیں تو ان کی کریڈیبلٹی پہ ہی شک ہے بنیادی طور پر. وہ کتنے کریڈیبل ہیں کہ وہ پالیسی بنا سکیں، ان کے پاس کتنا اختیار ہے کہ وہ پالیسی بنا سکیں. ان کا ایگزسٹنس ایز سرکار ہی ان کوشچن ہے ہمارے لیے، تو وہ کیا اس پہ عمل درآمد کریں گے؟ تو اگین یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف سڑک پہ نہیں رکتا ہے، بالکل. یہ مسئلہ کسی بس پہ نہیں رکتا ہے، یہ مسئلہ اس لارجر پولیٹیکل سسٹم سے جا کے جڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. محاذوں پہ بھی ہم مرتے ہیں، سڑکوں پہ بھی ہم مرتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے، اس کو روکنے کی تو اشد ضرورت ہے، اور میرے خیال سے اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس مسئلے کی سمجھ سیاسی سطح پر بھی ہو، سماجی سطح پر بھی ہو، تکنیکی سطح پر بھی ہو. اور میرے خیال سے آپ کا جو پروگرام ہے یہ اس کی طرف ایک پیش قدمی بھی ہے کہ ہم اس تمام مسائل کو نہ صرف میڈیا کے اس اسکرین کی وساطت سے سمجھائیں، بلکہ کہیں نہ کہیں ایک پبلک موومنٹ بھی اس کے نتیجے میں جنم لے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی سیاسی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی سیاسی گروپس ہیں گلگت بلتستان کے اندر، جو واقعی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا جینا مرنا وہاں کے مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ ہے، ان کو یہ مناسب وقت ہے کہ جب گلگت بلتستان جام کیا جائے، جب پروٹیسٹ ہوں، اور پروٹیسٹ اس لیے نہ ہو کہ مشبروم بند کیا جائے، پروٹیسٹ اس لیے ہو کہ یہ سارا نظام بند کیا جائے جب تک یہ دوبارہ سے ٹھیک ڈگر پر نہیں آتا. بہت خوب. عامر صاحب، جیسے کہ عنایت بیگ صاحب نے بڑا دلچسپ وہ کہا کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگ خصوصاً سردیوں میں ان بسوں میں غریب آتے ہیں، مریض آتے ہیں، طلباء آتے ہیں، یہ سیر و تفریح کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ روزگار کے لیے آتے ہیں، علاج کے لیے آتے ہیں، یا پھر جو ہے نا تعلیم کے لیے آتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے لیے نیٹکو کا قیام سے شروع ہوا. نیٹکو جو کہ ایک سرکاری ادارہ تھا، اس کے بعد اس میں جو ہے نا ابھی وہ بعد میں مشابروم کا اضافہ ہوا، جو کہ ایک مقامی کمپنی ہے، ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے، جس کے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس اب تک بتائے گئے ہیں. پھر ان کے ساتھ سلک روٹ ہے، پھر جو ہے نا فیصل موورز ہیں، کوئی جو ہے نا محفوظ بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو جہاں سرکاری ٹرانسپورٹ دی جاتی تھی، وہاں پہ انہوں نے پرائیویٹ جو ہے نا ٹرانسپورٹ پرووائڈرز کو بھی اجازت دے دی، یہاں تک کہ آج کل رینٹ کار والے بھی چلتے ہیں. تو پالیسی کے حوالے سے آپ یہ ذرا، جیسا آپ نے خود کہا کہ اس میں ریگولیشن نہیں ہے، کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہے، کیا گلگت بلتستان میں جیسا کہ عنایت کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سیاسی مسئلہ ہے، تو کیا کوئی پالیسی جو ہے نا اس ٹرانسپورٹ کے اوپر گلگت بلتستان اسمبلی نے، وہاں کے جو ہے نا انتظامیہ نے اب تک کوئی بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو آپ کے نظر سے گزرا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا؟ نہیں صفی صاحب، گلگت بلتستان کی اسمبلی نے تو ایسا کوئی ابھی تک نہیں کیا. انہوں نے صرف ابھی مشبروم کی کمپنی کو بند کیا ہے. یہ ریئیکشن کرتے ہیں، یہ ایکشن نہیں کرتے ہیں. پالیسی ایکشن کے لیے آپ کو ایک تو انڈرسٹینڈنگ چاہیے ایشوز کی، دوسرا وہ سینسٹیوٹی، حساسیت چاہیے جو ایک نارمل جو انسان کا ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ول چاہیے جو کہیں ہورائزن پہ نظر نہیں آتا. صرف ٹرانسپورٹ کی بات نہیں، اور پالیسیوں کا بھی آتا ہے، کیونکہ ہم ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ فوکس کریں گے. تو بیسیکلی دیکھیں، صرف وہ پاکستان کا 1965 کا جو وہیکل ٹرانسپورٹیشن آرڈیننس ہے اس کو لے آئیں، اس کو دیکھیں، اس کی کچھ بیسک چیزیں موجود ہیں، اسی کو کم از کم اڈاپٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جتنے بھی کمپنیز آپریٹ کرتی ہیں، رینٹ کار آپریٹ کرتی ہیں، ان کو ریگولیٹ کریں. ایک ریگولیٹری میکانزم ہو نا، کہ آپ کے پاس ایک ادارہ ہو، کتنے بسیں ہیں پول، آپ کے پول میں کتنے بسیں ہیں، ایک ٹرمینل میں کتنے جانے چاہیے، اور ان کو کہاں کہاں رکنا چاہیے، کہاں کہاں سٹاپ اوور ہو.
ڈرائیور کتنے ڈرائیورز پر بس ہوں، اس کی اور کتنے ڈیٹیلنگ کون گھنٹے کے کرے لیے گا. ڈرائیو کرے وہ. ایگزیکٹلی آورس دیکھیں، ہیومن لیبر کی بھی تو ایکسپلائٹیشن ہے نا بہت زیادہ. ایک ڈرائیور آپ کا 8-10 گھنٹے مسلسل چلاتا ہے، اور وہ بھی رات کو وقت وہاں پہ جو ہے ٹریفک چلتی ہے، تو رات کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک منی سیکنڈ کی بات ہے. اگر آپ کی آنکھ لگ جائے چلاتے ہوئے تو پھر آپ اتنے پیسنجر کے ساتھ آپ کو اگر ریسٹ نہیں ملا ہو. اور اس میں ڈرائیور کو کبھی قصوروار نہیں ٹھہراتا. ڈرائیور تو اپنی مزدوری کرتا بیچارہ. ایک ڈرائیور کو اتنا معاوضہ ہو کہ وہ اس روٹ پہ کمفرٹیبلی اپنا 5-6 گھنٹے کا سفر جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے، چلو 7 گھنٹے تک اگر اس کو ہو تو وہ ایک ذمہ داری سے چلائیں. سوشل رسپانسبلٹی آئے گی، اس میں موٹیویشن آئے گا کہ اس کی جاب ہے. بسوں کے علاوہ رینٹ کار میں آپ دیکھیں، میں اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں کہ کچھ سال پہلے مجھے جانا ہوا تو ایک ڈرائیور کو ہم نے ایمرجنسی سچویشن تھی، ہم نے ہائر کر لیا. رینٹ کار میں وہ آ گیا ہمارے ساتھ، اس کی آنکھیں لال تھی بالکل. یعنی یہ صرف میری اسٹوری نہیں، ہر ایک کی، آپ میں ہر ایک نے سفر کیا ہوگا. لال آنکھیں تھی. میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کتنی راتوں سے نہیں سوئے؟ اس نے کہا نہیں جی میں تو بس کل آیا تھا، میں نے تھوڑا آرام کیا، میں واپس جا رہا ہوں. لیکن اس کی حالت سے مجھے لگ رہا تھا وہ بالکل نہیں سویا. تو جب اس گاڑی میں ہم بیٹھے تو بار بار اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرا رہا تھا. پھر ہم نے روک کے اسے بڑے اطمینان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کیا ہوا، یہ سب کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر میں یہ نہ کروں تو میرے بچوں کو نہیں پال سکتا. میری جو ویج ہے، جو مجھے معاوضہ ملتا وہ ایک ٹرپ سے پورا نہیں ہوتا، مہینے میں 4-5 ٹرپ سے نہیں ہوتا، مجھے ایڈیشنل ٹرپ کر کے اپنے گھر کو چلانا ہوتا ہے. اور یہ زیادتی ہے. اب دیکھیں یہی حال بسوں کے ڈرائیوروں کا بھی ہے. ایک ڈرائیور ہو، اس کو وہ چونکہ ذمہ دار ہے بہت ساری جانوں کا، آپ کی گاڑی میں 25-30 لوگ ہیں، ان سب کی جانوں کی ذمہ داری ایک اس شخص پہ جو چلا رہا ہے، تو اس کو آپ نے مکمل موٹیویشن دینی ہے. اور یہ ریگولیشن کہاں سے آئے گی؟ یہ تو پرائیویٹ کمپنیز نہیں کریں گے، تو پروفٹ کے لیے آئے گی. اس کے لیے حکومت کا کام ہے کہ وہ ریگولیشن ہوگا، یعنی ایک منیمم ویج مقرر ہو ڈرائیور کے لیے، منیمم اتنا ہو، اس کی ٹریننگ کے اصول مرتب ہوں کہ ڈرائیور کو لانگ روٹ کے لیے ٹرین کرنا ہے، سائن سمبلس کی ان کو انڈرسٹینڈنگ دینی ہے، اور ایک پورا نظام موجود ہو. یہ دیکھیے ایک ہولسٹک مسئلہ ہے، جیسے نیات نے بھی کہا ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، کیونکہ یہ صرف اس روڈ پہ جانے والے بسوں کا نہیں ہے. اس پورے مسئلے کو ایک انسٹیٹیوشنل لیول پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو معاملہ ہے، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ایک بریکنگ نیوز بنتی ہے جب بھی یہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں. اب یہ خبر بھی ابھی ہمارے لیے پرانی ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ایک اور حادثے کا انتظار ہوگا، اور اس کے بعد پھر حادثہ ہوگا. اب اس میں بنیادی طور پہ جب تک سول سوسائٹی اور خاص اس میں ایک ساتھ اگر یہ بھی ایڈ کریں کہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ جو ریگولیٹری میکینزم کے اندر جو اس میں مین جو ہے نا ایکٹرز ہیں یا ایجنسیز ہیں، فار ایگزامپل یہ کہ جو ہے نا NHA کی جو ہے نا ایک طرح سے پراپرٹی ہے، NHA کی بھی ذمہ داریاں ہونی چاہیے، مینٹیننس میں FWO کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ اگر تھوڑا سا جیسا آپ نے بتایا کہ جو ٹرانسپورٹ پرووائڈرز ہیں ان کو، ان سب کو ریگولیٹ کرنے کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ایک پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورک اور مانیٹرنگ کا ایک سسٹم بنائے، یہ سارے گورن ہو ایک پالیسی کے تحت. اب دیکھیں نا NHA روڈ بناتا ہے، NHA جب روڈ کے لیے ٹینڈرنگ کرتا ہے، کوئی روڈ بنتا ہے یا اس کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بھی بینچ مارک سٹینڈرڈز موجود ہیں. وہ کمپنی جو ان سٹینڈرڈز اور بینچ مارک کو پورا کرتی ہے اور اس کا پروفائل ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوالٹی بیس پہ ان کو دینا چاہیے. اور اس کے بعد جو مینٹیننس کا کام ہے، جو اب دیکھیں KKH میں آپ جگہ جگہ آپ جائیں تو اچانک ایک کرو آتا ہے، کرو کے بعد ایک آگے ڈپریشن آتا ہے، اس میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا. یعنی روڈ کا تو ایک میکینزم ہے نا کہ آپ کرو دیتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک انجینئرنگ کا پورا کام ہوتا ہے. دوسرا جہاں ڈپریشن آتا ہے، جہاں روڈ اکھڑا ہوتا ہے، اس کو پراپر بیلنس کرے. اگر ایک گاڑی 80 کی سپیڈ سے جا رہی ہے اور اچانک ایک اکھڑی ہوئی جگہ ملی تو اس گاڑی نے تو آؤٹ آف کنٹرول ہونا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی ریگولیشن نہیں ہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جو لوگ مینٹیننس کرتے ہیں، جو مینٹیننس کے پیسے لیتے ہیں، ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور جو ان کو لیز آؤٹ کرتے ہیں یا جو کانٹریکٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور دیکھیے اس میں دونوں ایک کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں ہیں NHA کے حوالے سے، کچھ چیزیں حکومت گلگت بلتستان کے انڈر میں. یعنی یہ اپنے ٹرانسپورٹ کی ریگولیشن کا کام حکومت گلگت بلتستان کے پاس ہے. جیسے مشو بروم ہے، سلک روٹ ہے، یا فیصل موورز ہے، محفوظ ہے، جتنے بھی ہیں، ان سب کے لیے ایک یارڈ سٹک پالیسی، یارڈ سٹک بنانا گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کا کام ہے اور یہ ان کو بنانا چاہیے. اگر نہیں بناتے تو اگین پھر وہی بات ہے کہ
پولیٹیکل پارٹی، سول سوسائٹی اور جو لوگ جو سمجھتے گلگت بلتستان میں یہ جو ہم ایک ڈیتھ ٹریپ بنا، کیچ ہیز بیکم اے ڈیتھ ٹریپ، اس ڈیتھ ٹریپ سے اگر لوگوں کو نکالنا ہے تو سب کو موٹیویشن کے ساتھ اس ایکٹیویزم میں آنا ہوگا اور اس معاملے کو بھرپور طریقے سے احتجاج ہم کرنے اس کی کے حل ضرورت کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب. عنایت صاحب، عامر صاحب نے ایک طرح سے جو ہے نا ایک براڈلی نشاندہی کی کہ اس طرح کے جو ہے نا اموات کے ذمہ دار کون کون سے ادارے ہو سکتے ہیں. ہم یہاں افراد کی بات نہیں کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں NHA کی ذمہ داری ہے، اس میں FWO کی ذمہ داری ہے، اس میں حکومت گلگت بلتستان یہاں تک کہ GB اسمبلی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نے پالیسی کیوں نہیں بنایا، پھر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، پولیس، اور پھر یہ کہ جو ٹرانسپورٹ پرووائڈرز ہیں. دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ KKA جیسے کلر کے نام سے ایک وہ ہے. ظاہر ہے مطلب لوگ بجائے اس طرح کے ایک انالیسس کر کے ان ڈیپتھ اس سچویشن کی تجزیہ کر کے جو ہے نا اس میں ذمہ داری لگانے کے بجائے وہ کہتے ہیں KKH کلر ہے. کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جی اپ گریڈ KKH ٹرانسپورٹ کے نام سے. جیسا آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا ہمیں پورا دیکھنا پڑے گا کہ کون کیوں لوگ آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو عامر صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ براڈلی ذمہ داری ان کی بنتی ہے، تو اس ذمہ داری کو بہتر کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز، سول سوسائٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ہمیں کیا، آپ جیسے لوگوں کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ بالکل اپنا اس رول سے بھی پہلے میں جب ابھی عامر بھائی بات کر رہے تھے تو مجھے وہ ایک پیٹرن بھی ایک ہے نا اس کے اندر مجھے یاد آ رہا تھا کہ اب دیکھیں KKH کے اندر جتنی ٹیکنیکل مسائل ہیں، بالکل سیاسی اور براڈر پرسپیکٹو سے ہٹ کے جو ٹیکنیکل مسائل کا ذکر عامر بھائی نے کیا، یہ کیا ان کے لیے سبق نہیں تھا کہ یہ جگلوٹ سکردروک ٹھیک کرتے؟ ایگزیکٹلی وہاں پہ نہیں ہوا. اور اسی جگلوٹ سکردروک کے اندر JSR کے اوپر آپ دیکھیں یلبو پہ یا تنگس پہ FWO کا کاٹا ہوا پہاڑ جو ہے وہ کوسٹر کے اوپر گرا، 22 لوگ اس وقت بھی جا بحق ہوئے. بالکل وہ پیٹرن سیم ریپیٹ ہوا JSR کے اوپر. اب یہ بن رہا ہے گیزر ایکسپریس وے. اب ادھر بھی عوام اس وقت سراپا احتجاج ہیں، اور احتجاج کی بہت سارے ریزنس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ جن ٹیکنیکل وجوہات کی بھی بات ہو رہی تھی وہ وہاں پر بھی سیم ریپیٹ ہو رہی ہیں. جس طرح سے شارپ موڈ ہیں، ٹرنز ہیں، یہ ساری چیزیں اب یہ اس سے نہیں سیکھیں گے سبق. اب یہ سیم پیٹرن ریپیٹ ہوگا اس ایکسپریس وے پہ بھی، اور ہم کبھی JSR پہ روئیں گے، کبھی KKH پہ روئیں گے، پھر گیزر ایکسپریس وے پہ. یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. اب ظاہر سی بات ہے اس کو کہیں نہ کہیں اگر اس کو روکنا ہے تو یہی ایک طریقہ ہے جس کا بھی ذکر ہوا. سول سوسائٹی کو، پولیٹیکل پارٹیز کو اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا، ریزسٹ کرنا ہوگا. اب ہم گندم سبسڈی پہ بھی تو کر رہے ہیں نا، اور چیزوں پہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں بطور سول سوسائٹی ہمیں بھی تو نہیں جھنجھوڑ رہا ہے یہ مسئلہ. ہم بالکل بھول رہے ہیں. ایک حادثہ ہوا، دوسرے حادثے تک ہم بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں ساری چیزیں فلیش بیک ہوتی ہیں. تو اس پہ ایک سسٹینیبل موومنٹ کی تو ضرورت ہے کہ ایک موومنٹ ہو جو ان سارے پہلوؤں پر، جو اس کے تکنیکی پہلو ہیں، جو اس کے سیاسی پہلو ہیں، سماجی پہلو، ریگولیشن کا جو مسئلہ ہے، ان سب کے اوپر ایک کوئی موومنٹ ہو. اور مین وائل یہ ہے کہ اب دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر سے جتنی بھی رینٹا کار کی گاڑیاں ہیں، جتنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ ساری آ رہی ہیں. نیٹکو کی بس ایک پبلک سروس ہے نا. ہم بھی یہ نیریٹو بائی کرتے رہے ہیں بڑے عرصے تک کی زیادہ بسیں آئیں گی، زیادہ سروس آئے گا تو اچھا کمپٹیشن ہوگا، اچھی کوالٹی سروس ملے گی اور قیمتیں کم ہوں گے، جو کہ سرمایہ دارانہ بیان ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری سہولت بہتر ہونا، قیمتیں کم ہونا، اس کا مطالبہ سرکار سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ نیٹکو کیوں امپروو نہیں ہو سکتی؟ بالکل. کیوں ہمیں ان 1000 سروسز کی ضرورت ہے؟ رینٹ کار پہ ہم آتے ہیں، پرائیویٹ بسوں پہ اب آتے ہیں. اب جو حادثہ ہوا، ہمارے بہت سارے دوست جو اسٹوڈنٹس تھے یہاں دارالحکومت میں پڑھتے تھے، وہ اس حادثے کی نظر ہوئے. وہ سارے دیکھیں نا، کارڈ میں ڈسکاؤنٹ ملتا تھا، اس میں نیٹکو کی کارڈ میں اسٹوڈنٹس کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ ملتا تھا. بالکل. یہ مطالبہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ بجائے 4 نئے سروسز لا کے آپ کمپٹیشن سے چیزیں ٹھیک کریں؟ سرکار گارنٹر ہے نا ہماری. بالکل. کہتی تو یہ ہے. بالکل. اگر ایسا ہے تو نیٹکو کی سہولت اچھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ نیٹکو کی سیٹس کمفرٹیبل کیوں نہیں ہو سکتی؟ نیٹکو کا کرایہ سبسڈائزڈ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطالبہ تو میرے خیال سے سب سے امڑ کر یہ آنا چاہیے کہ یہ سارا پرائیویٹ اگر کوئی لگژری افورڈ کر سکتا ہے تو اپنے لیے کرے. ہم تو لگژری کی بات یہاں نہیں کر رہے ہیں، ہم سہولت کی بات کر رہے ہیں، پبلک کی سہولت کی بات کر رہے ہیں. تو پبلک ٹرانسپورٹ ہو، سہولت سے ہو، سبسڈائزڈ ہو، سیف ہو، اس کو چیک کرنا بھی آسان. بالکل. اس کے لیے پھر آپ کو 4000 نئے ڈپارٹمنٹ کھولنے نہیں پڑیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ
پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف دوبارہ رجوع کیا جائے، اس کو بہتر کرنے کا. دوسرا، جتنا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے ہم اس کو بند کرنے کی بات نہیں کرتے، اس کو پھر اسٹرکٹلی ریگولیٹ کریں تاکہ پھر یہ مسائل سامنے نہ ہوں. عامر صاحب، جو اب تک آپ حضرات نے باتیں کی ہیں اس میں اس بات کا جو ہے نا نشاندہی کی گئی ہے کہ جی گلگت بلتستان میں پالیسی نہیں ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. پھر یہ کہ وہاں جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پرووائڈرز ہیں وہ بھی جو ہے نا ریگولیٹ نہیں ہو رہے ہیں، چونکہ اس میں کمیشنز، رینٹس اور یہ سارے کہانیاں ہیں. جو دلچسپ پہلو جو ہے نا آپ اس گفتگو سے ایمرج ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی لوگ جب نیچے آ رہے ہیں خصوصاً سردیوں میں، اور اسی طرح کے جو ہے نا طبقاتی سوال بنتا ہے کہ جی بسوں میں جب سفر کر رہے ہیں تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ جو ہے نا ایک بنیادی حق ہے، گلگت بلتستان کے متنازع حیثیت اور اس کے وہاں لوگوں کی گورننس میں شمولیت نہ ہونے سے یہ کیسا جڑا ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ جیسا ابھی ہمارے بیگ صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی اس میں کنسیشن ملتے تھے اسٹوڈنٹس کو. اب چونکہ اسٹوڈنٹس کی بات آتی ہے تو اسٹوڈنٹ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں میڈیکل کالج نہیں ہے، انجینئرنگ کالج نہیں ہے، ہیلتھ کے لیے آتے ہیں تو وہاں آپ کا جو ہے نا ہاسپٹل نہیں ہے. تو یہ ایک بڑے گنجلک اور مکس لنک چیزیں ہیں دوسرے سروسز سے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح کہنے، بڑا ایک کمپلیکیٹڈ اور انٹر لنکڈ معاملہ ہے. جو آؤٹ مائیگریشن ہے اس میں دو، جیسا آپ نے ذکر کیا، ایک تو وہاں پر فیسلٹیز نہیں ہے، سردیوں میں فیول نہیں ہے، ہیٹنگ کا سسٹم نہیں ہے تو بہت سارے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں، بجلی نہیں ہے. اچھا، گرمیوں اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے لیے کوئی میڈیکل کالج، اچھی جو معیاری یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی کالج نہیں تو ان کو مائیگریٹ کرنا ہوتا ہے. امپلائمنٹ نہیں ہے تو سارے لوگ روزگار کے لیے وہاں سے مائیگریٹ کرتے ہیں اور گرمیوں میں جاتے ہیں، سردی میں. تو یہ ایک جو مائیگریشن کا سلسلہ ہوتا ہے اس نے آپ کو ایکسپوز کیا ہے بہت سارے حادثات کے، کیونکہ آپ کا پبلک ٹرانسپورٹ بالکل گٹھیا حالت میں، بہت خستہ حالی کا شکار ہے. اس کے دو طریقے ہیں سر. ایک تو یہ کہ اگر کوئی عوام یہ مطالبہ کریں، خاص کر سیاسی پارٹیاں، کہ جو بھی آپ کے سیکرٹریز اور منسٹر کے بیٹے بیٹیاں اولاد ہیں وہ خود ہیں، ان کو پبلک ٹرانسپورٹ بہتر کر کے ان پہ بھجوایا جائے. پہلا کام اس پہ مطالعہ کریں، لوگ مطالبہ کریں. یہ کوئی آپ کو حل نہیں دیں گے، آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں. وہ گاڑیاں میں نے یہ بھی سنا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے، بلکہ ایک اتھینٹک چیزیں بھی موجود ہیں کہ ان کے ڈرائیور یہاں لے کے آتے ہیں اور واپس ہی میں گورنمنٹ کی گاڑی رینٹ کار کر کے پیسہ بھی کماتے ہیں. اب یہ بحثی کی حالت ہے. اب دیکھیں اس طرح کے ماحول سماج کے اندر جہاں پر ایک معاشرے کو ایک کولونیل مائنڈ سیٹ کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی ایک کالونی کے طور پہ چلایا جاتا ہے، چاہے وہ باہر کے کولونیل مائنڈ سیٹ ہوں یا اندر کے ان کے سہولت کار ہوں. یہ سب کا ایک ایسا جمگٹھا ہے جو مفادات وابستہ ہے. تو وہ غریب کے ٹرانسپورٹ پہ کبھی بات نہیں کرے گا. وہ اس کا کام یہ ہے کہ اس کو تو گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کو فیول بھی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور اس کا رتبہ ہی یہ ہے کہ غریب بس میں سفر کرے، اس کو نظر آئے کہ وہ ایک بڑی گاڑی میں جا رہا ہے. تو اس ڈسپیرٹی کو کم کرنے کے لیے ایک بہت انقلابی سٹیپ کی ضرورت ہے. یعنی سیاسی پارٹیوں میں یہ جان ہو، وفاقی پارٹی میں تو ہے نہیں، لیکن ہمارے لوکل، ہمارے جو اچھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جو پروگریسو پارٹیاں ہیں، جو ترقی پسندی کو پسند کرتی ہیں، وہ اس بات کو بلا خوف و خطر اٹھائے کہ ٹرانسپورٹ ایسا بہتر کرنا ہے کہ حکومت کے نمائندوں سے لے کے عوام سب ایک بہتر ٹرانسپورٹ میں جائے. کیونکہ گلگت بلتستان کو اب دنیا کا ایک ہیون آن ارتھ تو کہتے ہیں، پوری دنیا ادھر امڑ کے آتی ہے. تو اتنا انویسٹ کریں نا کہ ٹرانسپورٹ اتنا بہتر ہو، لوگ سمجھیں کہ یہاں کے لوگ واقعی بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اور جو لوگ اس نظام کے اندر رہتے ہیں ان کو بھی جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. ادروائز سر یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں پالیسیز اگر بنیں گی بھی، یہ ڈسپیوٹ کی جو آپ نے بات کی نا، ڈسپیوٹ بھی معاملہ ہے، لیکن ڈسپیوٹ سے بھی زیادہ نالائقیاں بھی یہاں پہ گورننس کا ہے. دیکھیں نا، ان کو ایک پالیسی بنانے سے ڈسپیوٹ نہیں روکتا. اگر وہ ٹرانسپورٹ پالیسی بنا کے کچھ اسکریننگ پوائنٹس بنائے، ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک جانے کا پورا ایک پروٹوکول بنائے، تو اس کو کوئی ڈسپیوٹ ان کو نہیں روکتا. وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. ڈسپیوٹ ڈیفینیٹلی ہے، ڈسپیوٹ کا ایک بڑا رول ہے امپاورمنٹ کے حوالے سے، لیکن یہ جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو ایک سول بہت انفلیٹڈ بیوروکریسی ہے، اس کا ڈسپیوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنے تمام مراحت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ان مراحت یافتہ طبقوں کے طرف دیکھنا ہے اور ان کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے. وہاں سے کام شروع ہوگا تو کل ڈسپیوٹ پہ بات آئے گی، ادروائز یہ کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک عنایت بیگ صاحب، ابھی عامر صاحب نے جو ہے نا پبلک پالیسی اور وہاں کی گورننس کی بدحالی اور جس کے نتیجے میں یہ مسائل کی بات کی، تو اس میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ
اس طرح کے حادثات کے روک تھام کے لیے جہاں پالیسی کا ہونا ضروری ہے، ریگولیٹری یعنی کمپنیز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ جو ہے نا اور کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جن سے ایسے حادثات کی روک تھام اور اگر ہونے کی صورت میں جو ہے نا لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں؟ بالکل، اس میں فوری طور پر تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان کی جو ایگزوٹیسائزیشن ہے، اس کو ذرا برعکس دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں اسلام آباد میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی روڈ شو ہوا گلگت بلتستان کو، ایجوکیشن روڈ شو، ہاں کچھ اس طرح کا ہوا، جہاں پر چیف سیکرٹری صاحب ٹورسٹ پولیس کی کوئی گاڑیاں بھی دکھا رہے تھے، آئی جی بھی آئے اس میں، جی سارے ہمارے جید جو سرکاری افسران ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں وہ ایک جگہ تھی جہاں پر وہ ٹورسٹ پولیس دکھا رہے تھے کہ اس طرح سے ٹورسٹوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ٹورسٹوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو بس ہم وہ جو کوٹ ان کوٹ جو ایک ورجن لینڈ ہوتا تھا، گورے کا جو نوسٹیلجیا رہا ہے کسی زمانے میں، ہم تو وہ خطہ بھی ہے نا کہ جو ان کا ڈیسٹینیشن جس کی ہم بات کرتے ہیں، ان کا ڈیسٹینیشن ہے، تو جو اس ڈیسٹینیشن کو ایکسپلور کرنے آتا ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے ٹورسٹ پولیس ہے، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ نلتر کیسے جائیں، ہنزک کیسے جائیں، گزر کیسے جائیں، بلتستان کیسے جائیں، وہ سب ہے. لیکن 20 لاکھ عوام اس روڈ پر سفر کرنے والے مفلوق الحال لوگوں کو ایکسیڈنٹ کے بعد بھی ریسکیو کرنے کا کوئی میکانزم اس سڑک پہ موجود نہیں ہے، جس سے ایک مطالبہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ آپ ایک سرٹن ڈسٹنس کے اوپر، لیٹ سے کہ 100 کلومیٹر، ہر 100 کلومیٹر کے اوپر کوئی ایسی جگہ بنائیں جہاں پر ایمرجنسی رسپانس ہو، جہاں پر ایمبولینسز ہوں، اور جہاں پر چلتے پھرتے اگر کسی کو کوئی اچانک مسئلہ ہوتا ہے مریضوں کو تو وہ دیکھے جا سکیں، فرسٹ ایڈ مل سکے. اور اگر اس طرح کا کوئی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو تو اس انسیڈنٹ کا بھی کوئی ایسا فوری میٹیگیشن کوئی 100-200 کلومیٹر کے اوپر موجود ہو، وہ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کا ساری دنیا سے جڑنے کا یہی واحد رستہ ہے. ہمارے الٹرنیٹ روٹس تھے، ہمارے پرانے روٹس، وہ بھی کھولے جائیں، ہم اس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. اور ہوائی سفر کو قیمتیں بڑھا کے مشکل بنایا گیا. ہوائی سفر کو بالکل، یہ بہت اہم بات ہے. آپ دیکھیں نا، جب آپ وہاں سے اتنا کچھ کما رہے ہیں، اتنے وسائل ہمارے لوٹ رہے ہیں اور بدلے میں آپ کچھ بھی نہیں دے پا رہے ہیں، تو کم سے کم یہ حادثات آپ کو یہ سوچنے پر تو مجبور کریں کہ جو جہاز آپ وہاں سے چلاتے ہیں، فلائٹس تھوڑی بڑھائیں، فریکوینسی بڑھائیں ان کی، اور سبسڈائز کریں ان کو، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر مریضوں کا کوٹا رکھیں. آپ فوجیوں اور منسٹروں کا کوٹا تو رکھتے ہیں، آپ رکھیں ذرا کوٹا مریضوں کا، طالب علموں کا. جس طرح سے نیٹکو کی بس میں ہم کارڈ دکھا کے سبسڈی لیتے تھے، جہاز میں کوئی ایسی سبسڈی ہو اسٹوڈنٹس کے لیے، مریضوں کے لیے. اور ہمارے جتنے بھی ٹریڈیشنل روٹس تھے، میں یہ کہوں گا کہ ان کو کھولنے کا مطالبہ بھی ہو، کہ جس کے اندر استور سے کشمیر جڑنے کا بھی رستہ ہے، جس کے اندر گزر سے تاجکستان کا بھی ہے، جس کے اندر ابھی چترال سے جڑنے کا ہمارا رستہ ہے، اور کتنے پرانے اولڈ سلک روٹ ہمارا تھا. تو یہ ہم پہ ظلم نہ ہو کہ ہم صرف اسی کیچ کے تھرو ساری دنیا سے جڑے. ہمارے پاس دنیا سے جڑنے کے جتنے بھی ہمارے قدیمی راستے تھے ان کو بھی کھولنے کا اس کے اندر ایک ذکر ہو. بہت شکریہ عنایت بیگ صاحب اور عامر صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کو سنا، اور مہمانوں نے اسپیکرز نے بڑے ڈیٹیل میں جو ہے نا ان حادثات کے پیچھے محرکات اور مضمرات کا جو ہے نا تفصیلی طور پہ اس پہ گفتگو کی، جن میں گلگت بلتستان کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر پالیسی کا نہ ہونا، اس کی ایک جو ہے نا ایفیکٹو ریگولیٹری میکینزم کا نہ ہونا، پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ پرووائڈرز ہیں ان کی جو ہے نا منافع کے خاطر ان کے اندر جو ٹرانسپورٹ کو چلانے کی صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر جو ہے نا ان کے ڈرائیورز اور ان کے بسز کے جو ہے نا جو مینٹیننس ہے اس پہ گفتگو کی. اسی طرح سے جو ہے نا کیچ کے اوپر جو ہے نا جو حادثات کا، چاہے وہ ڈیزائن کا مسئلہ ہو، مینٹیننس کا ہو، یا پھر یعنی ایمرجنسی سروسز کا ہو، اس کی نشاندہی. اور ایسے حادثات کے نتیجے میں نہ صرف جو ہے نا وہ ریلیف اور ریسکیو اور ایمرجنسی سروسز اویلیبل نہیں ہے، جن لوگ اپنے جانوں سے جاتے ہیں ان کو پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ پرووائڈرز ہیں وہ انشورنس کوریج تک نہیں دیتے ہیں. ان سارے مسائل کی انہوں نے گفتگو کی. تو گزارش ہم یہی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ٹرانسپورٹ ہے جس کے اندر ہوائی سفر بھی ہے، اور یہاں تک بھی ہمارے ساتھیوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ جو تاریخی روٹس ہیں، جس میں دیکھیں ہمارے برابر میں جو ہمارے ہمسائے چترال ہے، وہاں پہ بھی اس سے بھی برے حالات ہیں لوگوں کے نقل و حمل کے. تو اس پیریفیری کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو بنیادی حق نقل و حمل کا جو بنیادی حق ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے.
جو کہ گلگت بلتستان کے اندر اس میں جو ہے ایک ذمہ داری وہاں کے منتخب نمائندے جو سو کالڈ اسمبلی ہے ان کی بھی غفلت ہے اور انتظامیہ کی غفلت ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے لیے سب کو مل کے جو ہے نا اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت